السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس حدیث بائی نام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج سے انشاءاللہ ہم لوگ درس حدیث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، بلکہ دور ترجمہ حدیث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 2026 میں مسلم شریف اور بخاری شریف کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ دونوں میں زیادہ آسان کتاب کون سی ہے؟ تو میرے حساب سے مسلم شریف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آتھنٹیسٹی میں تو زیادہ بخاری ہے، پاپولر بھی ہے، اور سمجھے کہ سب سے بہترین کتاب بخاری ہے، لیکن پڑھنے کے لحاظ سے طالب علم کے لیے مسلم شریف زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی سٹنگ جو ہے کہ ایک عنوان کے تعلق سے جتنی بھی احادیث ہیں وہ ایک ساتھ لا دیتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ اور بخاری کی ترتیب جو ہے وہ الگ ہے، وہ ایک مسئلے کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے حدیث لاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے انشاءاللہ مسلم شریف بھی پڑھیں گے، بخاری بھی پڑھیں گے، لیکن آسان سے ہارڈ کی طرف جائیں گے۔ تو دونوں میں سے جو ہے مسلم شریف کا انتخاب کیوں کیے ہیں، یہ ایک وجہ ہے۔ اور مسلم شریف میں کہاں سے شروع کریں گے؟ تو اس میں جو چیپٹر آسان ہے وہ کریں گے۔ تو سب سے آسان جو ہے مسلم شریف سمجھے کہ جو ترجمے والی کتاب ہے وہ 5 جلدوں میں ہے، تو 5ویں جلد جو ہے وہ آسان ہے قدر، تو پہلے اس کو پڑھیں گے، پھر 4تھی جلد پڑھیں گے، اس طرح۔ اور جب مکمل ہو جائے گا تو اب سمجھے کہ ویڈیو اور حدیث کی سیٹنگ الگ سے سیٹ کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آج سے الحمدللہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آغاز کیے تھے، لیکن وہ ویڈیو کو اڑا دیا، چینل ہی اڑ گیا، تو پھر سے کر لیتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک رہے گا وہ ٹاپک ہے، یہ دیکھیں، 6500 سے لے کر کے 1000 حدیث پڑھنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ، اور مسلم شریف میں کل 7563 احادیث ہے، اور اس کا چیپٹر ہے کتاب البر والصلہ والادب، کتاب التفسیر وغیرہ۔ تو 1000 احادیث میرے حساب سے جو ہے 2 مہینہ میں ہم لوگ مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر یہ ہے 5 جلد ہے تو 10 مہینے میں آرام سے مکمل، اور بھی کوشش کریں گے جلدی کرنے کا، 1.5 مہینہ ہی میں مکمل ہو جائے گی۔ تو ٹاپک وائز شروع کریں گے انشاءاللہ، اور یہ بہت ہی اہم آج کا ٹاپک ہے والدین کے تعلق سے۔ بر جو کہتے ہیں نیکی کو، اور نیکی کہتے ہیں حسن معاشرت کو۔ البر حسن السلوک، اور حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار جو ہیں وہ ماں باپ ہیں، اور ماں باپ میں بھی جو ہے والدہ ہے، اس کے بعد رشتہ دار وغیرہ ہے، پھر جنت وغیرہ کا ذکر اس میں بہت مطلب اٹریکٹیو انداز میں، تو یہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ سارے عنوان دیکھ لیجئے۔ اب یہ دیکھیں، یہاں سے ہم لوگ شروع کریں گے کتاب البر والصلہ والادب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں کم سے کم 7-8 احادیث پڑھتے ہیں۔ کتاب البر والصلہ والادب، حسن سلوک، صلہ رحمی اور ادب۔ باب بر الوالدین وایہما احق بہا، والدین سے حسن سلوک، اور یہ کہ ان دونوں میں سے اس کا زیادہ حقدار کون ہے۔ تو یہ دیکھیے 6500 سے جو ہے حدیث شروع ہے۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال۔ تو اس حدیث کے راوی جو ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آگے چل کے ہم سارے صحابی کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ حدیث کے راوی ہو گئے، اور یہ سمجھے کہ یہاں سے یہاں تک جو چلا ہے یہ سمجھے کہ سند ہے، اور اب جو یہاں سے جو معاملہ شروع ہو رہا ہے یہاں تک، اس کو بولتے ہیں متن۔ تو حدیث کا اصل میں متن ہے، اور یہ جو راوی کون ہے، تو یہ صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا، کیا کہا؟ من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں زیادہ حقدار کون ہے میرے صحبت کا، میرے حسن معاشرت کا؟
قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، امک، تمہاری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قال ثم من، اس آدمی نے کہا اچھا ان کے بعد؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، ثم امک، تمہاری ماں۔ قال ثم من، اس نے کہا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ قال ثم من، پھر اس نے جو ہے کہا کہ اس کے بعد کون؟ قال ثم ابوک، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد۔ تو اس لحاظ سے سمجھے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کا جو ہے حقدار والدین ہیں، اور والدین میں کون ہیں؟ والد یا والدہ؟ تو والدہ۔ کتنا درجہ زیادہ ہے؟ 3 درجے زیادہ ہے۔ یہ وفی حدیث قتیبہ من احق بحسن صحابتی ولم یذکر الناس، اور قتیبہ کی حدیث میں جو ہے وہ یہ لفظ ہے کہ من احق بحسن صحابتی، اس میں لوگوں کا جو ہے ذکر نہیں ہے، یعنی لوگوں میں سے زیادہ یہ لفظ جو ہے نہیں ہے ان کی حدیث میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ اہمیت اندازہ ہو گیا کہ حدیث پڑھنے کا، کہ والدین کے ساتھ اگر جو ہے ہم لوگ لائٹلی لیتے ہیں تو اس کو ٹھیک کر لیں۔ 6501 نمبر کی حدیث، وہ تو 6500 والی حدیث تھی، تو یہ بھی حدیث دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ راوی ہیں۔ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن الصحبہ، کون زیادہ حقدار ہے لوگوں میں میری صحبت کا، حسن سلوک کا؟ قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک ادناک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہارا باپ، اب پھر قریبی رشتہ دار، پھر اس سے قریبی رشتہ دار، اس طرح سے جو ہے ترتیب وار جو ہے تمہارے حسن سلوک کے آگے بڑھیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ترجیحات جو ہے یہ لازم ہے۔ پھر یہ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6562 نمبر حدیث، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر بمثل حدیث جریر، اور وہی حدیث بیان ہوئی جو اوپر بیان ہوئی ہے، وزاد فقال، اور ایک چیز زیادہ ہے، اس نے کہا نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وابیک لتنبعان نتنبعن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے باپ کی قسم تمہیں ضرور بتایا جائے گا۔ تو یہ جو ہے عرب میں جو ہے وہ قسم کھاتے تھے زور ڈالنے کے لیے کہ ہاں ہاں ضرور ایسا ہوگا اور ضرور اس کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا۔ اچھا 6503 حدیث میں بھی وہی باتیں ہیں، تو یہ دیکھ لیجئے، کلاہما عن شبر بہذا الاسناد وفی ھذا من ابر، وفی حدیث محمد بن طلحہ ای الناس احق منی بحسن صحبہ ثم ذکر بمثل حدیث جریر۔ تو یہ سب راوی جو ہے سند کا فرق وغیرہ ہے، بقیہ حدیث وہی ہے، متن وہی ہے۔ تو اصل ہم لوگوں کو جو غور کرنا ہے وہ متن پہ، کیونکہ متن میں ہی میسج ہے، اور یہ اوتھینٹسٹی وہ تو سمجھ محدثین کے لیے ہے، اور مسلم شریف میں عام طور سے جو ہے صحیح احادیث ہیں، تو لہذا سند کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرنی ہے، وہ محدثین کرام کرائیں گے، ہم لوگ صرف پھل کے طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا 6504 نمبر کے حدیث میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے فرمایا عن عبداللہ بن عمرو بن عاص قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یستاذنہ فی الجہاد، اب وہ جہاد میں جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا کہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احی والداک، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ففیہما فجاہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی دونوں میں پس جہاد کرو، یعنی ان دونوں کی خدمت بجا لاؤ، یہی افضل جہاد ہے۔ تو یہ آپ سمجھ جائیے کہ یہ نفلی جہاد کی بات ہو رہی ہے، لازمی جہاد کی بات نہیں ہو رہی۔ جب دین غالب ہو گیا تھا تو پھر بھی جو ہے قافلے نکلتے تھے، تو بہت سارے لوگ آتے تھے کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حالات و واقعات دیکھ لیتے تھے،
کہ کون کس نیت سے جانا چاہتا ہے، کون کس کام کو جو ہے مؤخر کر کے جانا چاہتا ہے۔ تو والدین کی جو خدمت کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر تم جو ہے جہاد میں جا کے ثواب کمانا چاہتے ہو تو ثواب کمانے کا ذریعہ تمہارے والدین ہیں، تو ان کی خدمت کرو اور جو ہے تم کو ثواب مل جائے گا۔ یہ آپ سمجھ لیجیے۔ تو ہر چیز کی اپنے اپنی جگہ پہ اہمیت ہوتی ہے۔ 6505 نمبر حدیث، سمیت ابا العباس سمیت عبداللہ بن عمرو بن عاص یقول، وہی حدیث ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر بمثلہ، انہوں نے ذکر کیا اسی کے مثل۔ تو یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں، قال مسلم ابو عباس اسمہ الصائب بن فروخ المکی۔ تو اس لحاظ سے امام مسلم نے کہا ابو عباس کا نام صائب بن فروخ مکی ہے، تو ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ 6506 نمبر کی حدیث، وہ بھی ایسی ہی ہے، یہ سب سند ہے، یہ سب سند ہے، کلام فی احمد جميعا امی بہذا مثلہ، تو اس میں کوئی متن نہیں ہے، سند ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ حدیث جو ہے 6507 نمبر کی حدیث، یہ اہم ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے حدثنا سعید بن منصور حدثنا عبداللہ بن وہب اخبرنی عمرو بن عاص حارث ان یزید بن ابی حبیب ان ناعما مولا ابی سلمہ حدثہ ان عبداللہ بن عمرو بن عاص قال اقبل رجل الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابایعک الہجر والجہاد۔ تو یہ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر طلب کرتا ہوں، ابتغی الاجر من اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہل من والدیک احد حی، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہیں؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں، بل کلاہما، بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، پس جاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ سے اجر تلاش کرو۔ یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے اجر کے طالب ہو، واقعی میں جہاد میں جانے کا مقصد تمہارا اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتے ہو؟ قال نعم، اس نے کہا کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجع الی والدیک، کہ لوٹ جا اپنے والدین کی طرف، فاحسن صحبتہا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، تمہیں اجر مل جائے گا۔ تو یہ نفلی جہاد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی افضل کام ہے سمجھے والدین کی خدمت، جس کو اکثر و بیشتر مسلمان لائٹلی لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم لوگ یہاں تک پہنچے، یعنی 8 احادیث ہم لوگ آج پڑھیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، جیسے جیسے موقع ملتا جائے گا میں آپ کے سامنے لاتا جاؤں گا۔ جزاک اللہ۔